کچھ اپنے والوں تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ جو کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، کچھ کو ہر چیز کے پیچھے مریم نواز نظر آ رہی ہیں، کچھ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف جرنیلوں کے پسندیدہ ہیں اور پرانے قابل اعتماد دوست ہیں، کچھ کو لگتا ہے کہ اسد عمر جرنیل کے بیٹے، قریشی جرنیلوں کے پسندیدہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جرنیلوں کے قریبی، پرویز الہی ان کے دوست اور اعجاز الحق اور عمر ایوب ان کے سرپرستوں کے خانوادوں میں سے ہیں، تو جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ لیکن وقت اور کہانی کی رفتار بہت تیز ہے اور رخ شاید کوئی نہیں، سب کے کپڑے تقریباً اتر چکے ہیں، اور جن کے باقی ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے باقی ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ اترے کے اترے۔ سیاستدانوں کا ذکر نہیں کہ وہ بیچارے تو پہلے ہی سے تقریباً ننگے تھے، اور ہر پاکستانی ہمیشہ سے اپنا بنیادی حق سمجھتا تھا کہ وہ انہیں چور، ڈاکو، قاتل، دہشت گرد، لٹیرے، اٹھائی گیرے، کرپٹ، بدماش، 10% کھاتا ہے تو لگاتا ہے، 100% اور نہ جانے کیا کیا کہے، لیکن جج اور عسکری اسٹیبلشمنٹ والے بچے ہوئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ بڑی حد تک بچے ہوئے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ پنجاب میں بالکل بچے ہوئے تھے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی کیوں نکالا، باجوہ صاحب جواب دیں، فیض حمید صاحب جواب دیں، مریم نواز کی ججوں اور جرنیلوں کی جلسوں میں مذمت اور ان کی باقیات کی بینچوں اور عہدوں پر موجودگی کی تھاڑوں کے بعد عمران خان کے میر جعفر، میر صادق اور ڈرٹی ہیری اور ایک آدمی اور نہ جانے کیا کیا کہنا کہانی کو کسی نئے موڑ کی جانب بہت تیزی سے لے جا رہا ہے۔ یہ راستہ جس پر پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی خواہش مند پوری پی ڈی ایم اور ملک پر یکا و تنہا بلا شرکت غیر مطلق و نان حکمران بن کر مسلط ہونے کے خواہش مند عمران خان اس وقت چل رہے ہیں، اس کا انجام شاید ہی تصادم یعنی حادثے کے سوا کچھ اور ہو۔ کاش ایسا نہ ہو اور اوپر والے کو ہم پر رحم آ جائے، لیکن کم از کم نون لیگ اور پی ٹی آئی کی جانب سے کسی دانائی کا مظاہرہ سر دست دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ جو بھی مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ شدید مجبوری کے عالم میں کرتا ہے، اور دوسرا اسی وقت اکڑ کر اسے الٹا جواب دیتا ہے۔ آربیٹریٹر کا جو مقام ماضی میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو حاصل رہا ہے، اب وہ شدید متنازع اور غیر مقبول ہونے کی وجہ سے بدقسمتی سے اپنا وہ مقام کھو بیٹھی ہیں۔ ماضی میں جب پاکستان میں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا تو غیر ملکی سفراء اور حکومتیں مصالحت کروا دیا کرتی تھیں، یا ایسا کرنے کی کوشش ضرور کیا کرتی تھیں۔ نواز اور مشرف میں مصالحت عرب اور مغربی دوستوں نے مل کر کروائی تھی اور ملک کو بڑے بحران سے بچا لیا تھا۔ بی بی کی شہادت کے بعد سے مشرف کو دیس نکالا ملنے تک بھی ایسی مصالحتیں ہوتی اور کامیاب ہوتی رہیں۔ تاہم 71 میں پاکستان ٹوٹنے اور 77 کے کو کے بعد بھٹو کو پھانسی سے بچانے کے لیے بہت سو نے بہت کوششیں کیں، لیکن سب ناکام رہے۔ اللہ نہ کرے کہ اب بھی ایسا ہی کوئی سانحہ دیکھنے کو ملے۔ زمین کی چند لمحوں کی جنبش کیا ہمارے جرنیلوں اور سیاستدانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی کہ دائمی بادشاہت اس ذات کے سوا کسی کی نہیں؟ تو پھر نون لیگ کو ہار کے ڈر سے الیکشن سے بھاگ کر عمران خان کو جیل، ڈی این اے ٹیسٹ یا کسی بھی اور خوف کے سبب پارٹی کارکنان کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کر کے اور اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کو کسی ایک جانب جھک کر کیا ملے گا؟ چند دن کی حکومت۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے اس وقت دو فکری گروہ چھائے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کروا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور اس کا مقصد عمران کو دہشت گرد قرار دلوا کر یا مروا کر ہمیشہ کے لیے کھیل سے آؤٹ کرنا ہے، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی نااہلی کے سبب ان سے جان چھڑوانے اور اپنے تجربے کی ناکامی کے لیے جواز تراشنے کے لیے تصادم کی اجازت دی جا رہی ہے، تاکہ حالات کی خرابی کے بعد عمران کو واپس حکومت دینے کے لیے ماحول سازگار ہو سکے۔ مگر شاید یہ دونوں گروہ حالات کا تجزیہ کم اور اپنی اپنی خواہشات زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے سچ یہ ہے کہ تصادم یا حادثہ بہت قریب آ رہا ہے، اور جب حادثہ ہوتا ہے تو صاف بچ کر کوئی بھی نہیں نکل پاتا، سب کو کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر ضد اور انا کی جنگ کے نتائج ہمیشہ برے نکلتے ہیں۔ عمران کا انجام جو بھی ہو، ان کے ہاتھ میں تو اس وقت ویسے بھی کچھ نہیں، سو وہ اور کیا کھوئیں گے؟ سب جرنیل اور جج ایک ایک کر کے ریٹائر ہو جائیں گے اور گمنامیوں میں کھو جائیں گے۔ شہباز شریف کدھر جائیں گے؟ آئی ایم ایف سے بگاڑ کر سستا آٹا پیٹرول بانٹیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ مریم اور نواز شریف سے بگاڑ کر معیشت کا سوچیں گے تو ووٹ کیسے ملیں گے؟ آئندہ کبھی انہیں یا ان کے بیٹے یا نون لیگ کو اقتدار کیسے ملے گا؟ کیا اب کبھی اسٹیبلشمنٹ ان کی انتظامی اور سیاسی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے گی؟ کاغذوں میں کیپٹن آف دا شپ اس وقت میاں شہباز شریف ہیں، لہٰذا سب کو تصادم سے روکنا اور بڑے دل کا مظاہرہ کر کے سب کو ایک میز پر بٹھانا اور ملک کو ہر قسم کے بحران سے بلا ضرر نکالنا دراصل ان کی ذمہ داری ہے۔ مگر کیا انہیں اس کا ادراک ہے؟ 71 میں فوج نے بھٹو کو بتایا تھا کہ اکڑ جاؤ، مجیب کی ایک نہ سنو، ہم تمہارے پیچھے ہیں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ بھٹو کا واقعی اس وقت کچھ نہیں بگڑا تھا، مگر پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ آج شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ فضل الرحمان، نواز شریف، مریم نواز یا اہل پنڈی کی باتوں پر کم توجہ دیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ذاتی مساعی کریں، ورنہ شاید
بہت دیر ہو جائے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ترجمانوں کی بجائے آئین پاکستان کے محافظ کے طور پر کام کرنا ہوگا اور مصالحت کا راستہ نکالنا ہوگا۔ یہی دانائی ہے، ورنہ شاید واقعی بہت دیر ہو۔